ناظرین، آج ہم افغانستان سے متعلق تاریخ پہ ایک نظر دہراتے ہیں، اور یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ اسلامی برادر ملک ہیں اور ہمسائے ہیں، اور پاکستان کو اپنے ہمسائے کے ساتھ مل کے اور برادر ملک کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے ہے، اور اس سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ یہ دوسری اور ہم نے غلط کیا ہے۔ تو میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا پاکستان نے یہ جو کیا ہے یہ واقعی غلط کیا ہے، اور افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا ہے یا نہیں رہا ہے۔ اس کی میں آپ کو ہسٹری سے آپ کو حوالے دوں گا۔ اور دوسری یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افغان بڑے بہادر ہوتے ہیں، اور ان کی بہادری کے قصے بڑے مشہور ہیں اور معروف ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ افغانستان جو ہے یہ کہا جاتا رہا ہے، اور اس میں کہنے والے بھی ہمارے جرنیل ہی تھے، حمید گل صاحب بھی اور اس طرح کے لوگ، کہ افغانستان جو ہے یہ عالمی طاقتوں کا قبرستان ہے اور یہاں پہ کبھی کوئی کامیابی نہیں ہوا، اور وہ خود بھی کہتے ہیں۔ اور انہوں نے تو اس بار تو انتہائی کر دی کہ چنگیز خان کا بھی نام لے دیا۔ تو تاریخ کیا کہتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اس پہ بے شک جا کے سرچ مار لیں۔ اگر میری کوئی غلطی ہوئی میری اس کی تصحیح کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ میں نے کتنا غلط کہا اور کتنا صحیح کہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کیسے رہے، اور اس کا جو آغاز ہے میں نور اللہ نوری کے اس بیان کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ نور اللہ نوری اس وقت یہ جو افغان رجیم ہے، افغان طالبان رجیم which is not گورنمنٹ، ہم اس کو گورنمنٹ نہیں مانتے افغانستان کی، وہ ایک علاقے پہ قابض لوگ ہیں، ان کا ایک وزیر ہے، اس کا نام ہے نور اللہ نوری۔ اس نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ ایک خیالی لائن ہے، ہمارے لیے یہ کوئی تقسیم موجود نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو اٹک تک اپنے آپ کو اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں کہانی اس سارے کے بیک گراؤنڈ میں۔ اب میں آپ کو اس سے آگے اس کہانی کو ضرور سمجھیں گے، یہ صرف آپ کے لیے ایک میں نے پیس آف تھاٹ دیا ہے کہ اس سے آگے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہوا کیا تاریخ میں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب پاکستان کا قیام ہوا تو افغانستان نے ہمیں تسلیم نہیں کیا۔ اس وقت اقوام متحدہ میں افغانستان کا جو بھی سفیر تھا حسن عزیز، اس نے ہمیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر 1947 میں بالکل قیام کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ان کی سرحدی جھڑپیں ہوئیں، اور یہ جو جھڑپیں ہیں یہ ظاہر ہے آج بھی جاری ہیں۔ 1949 میں افغانستان نے ایک دفعہ پھر یہ جو میں نور اللہ نوری کی بات کی ہے اس وقت سے ہی انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو انگریز ایک لائن کھینچ گیا، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اور 1949 میں محمد ایجنسی پر انہوں نے بمباری کی ہے، ان کی فضائیہ نے، یہ پہلا مسلح تصادم تھا۔ پھر 1950 سے 61 کے درمیان ان علاقوں پہ فائرنگ ہوتی رہی۔ 1955 کا واقعہ یہ ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے کو جلا دیا گیا، اور وہاں پہ پاکستان مظاہرے ہوئے اور کئی دن تک جاری رہے، اور پاکستان کی نہ صرف وہاں پہ سفارت خانے کو جلایا گیا، پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کیا گیا۔ 1961 میں پاکستان کے سفارت خانے پر پھر حملہ ہوا، کونسل خانوں پر بھی حملہ ہوا، یعنی کہ جو دوسرے شہروں میں تھے ان پر بھی حملہ ہوا، اور ہمارے ساتھ انہوں نے تعلقات ختم کر دیے۔ 1963 میں یہ ایران نے پھر ہمارے تعلقات ان سے بحال کرائے۔ اچھا جی، اب 1955-61 میں نے آپ کو بتایا ہے، اور 1973-75 میں داؤد خان کا دور ہے، تو اس میں بھی انہوں نے ہم پہ ایک الزام لگایا کہ ہم کوئی مداخلت کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ دوبارہ سے سرحدی جھڑپیں شروع کر دیں۔ 1979-99 تک
انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ باڑہ، پارا چنار اور چترال پر روسی فوج کے ساتھ مل کے افغان فوج نے ہم پہ بمباری کی اور طیاروں سے حملہ کیا. اور یہ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ باجوڑ اور دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے، اور باجوڑ اور تیرا میں انہوں نے آ کے جھنڈے گاڑ دیے اور اس پہ آزاد افغانستان لکھا گیا. 2001 کے بعد انہوں نے پھر بھی ہمارے ساتھ ان کی جھڑپیں رہیں. اور اب میں آپ کو اس کا خلاصہ یہ بتاتا ہوں کہ 1949 سے 61 کے درمیان 3 سے 5 بار ان کی ہماری جھڑپیں ہوئیں. 1973 سے 1979 کے درمیان 3 سے 4 بار جھڑپیں ہوئیں. 1979 سے 99 تک درجنوں جھڑپیں ہوئیں اور آج بھی جاری ہیں. ٹی ٹی پی کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں یہ ہم پہ انہوں نے دہشت گردی اور مسلح لوگ مسلط کیے ہوئے ہیں. بلوچستان سے کسی کو مسئلہ ہوا تو وہ اٹھ کے افغانستان چلا گیا اور وہاں ان کو ٹریننگ کیمپ مل گئے. پیپلز پارٹی اس وقت جو بھی الذوالفقار بنی ان کو ٹریننگ کیمپ مل گئے. طالبان اٹھے، وہ جہاد کرتے رہے. جیسے ہی جہاد ختم ہوا، عالمی انٹرنیشنلی ڈالر کا آنا بند ہو گیا، ان کے کیمپ وہاں بن گئے. تو یہ افغانستان جو ہے یہ ہمیشہ پاکستان کے لیے مصیبت کی جگہ رہی ہے. یہ افغانستان ہمیشہ پاکستان پہ حملہ آور رہا ہے. یہاں سے اٹھنے والے، یہاں سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے ان کو پناہ ملتی رہی، ان کو وہ ٹریننگ کیمپس بنا کے دیتے رہے، ان کی وہاں پہ ٹریننگ ہوتی رہی اور وہاں سے تیار ہو کے جتھے ہم پہ حملہ آور ہوتے رہے اور وہ آج تک جاری ہیں. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے یہ سب کچھ کر کے برا کیا. تو یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے برا کیا یا انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ برا کیا. اب آتے ہیں کہ افغانستان سے متعلق ایک مت ہے جس کو ابھی متقی، جسے میں پنڈت متقی کہہ رہا ہوں، اس نے بھارت میں بیٹھ کے بیان کیا اور ہمیں سبق سکھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ سبق سیکھیں چنگیز خان سے لے کے اور رشیا اور امریکہ اور پتہ نہیں کیا کیا انگریز. اب یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، آپ جائیں اور تاریخ کے اوراق کھولیے، پلٹیے اور اس میں سے یہ دیکھیے اور مجھے ضرور آگاہ کیجئے. بے شک پھر مجھے متون و ملون کہیں قرار دیجئے، لیکن ایک دفعہ ضرور اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے کہ کیا سکندر کے دور سے، جو کہ بیفور کرائسٹ یعنی کہ بی سی کا دور ہے، کتنے ہزار بی سی پہلے کا دور ہے، اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو اصفہان ہوا کرتا تھا. ایک اصفہانی حکومت ہوتی تھی. یہ جو ایران ہے اسی کے جو لوگ تھے یہ اس علاقے پہ حکومت کرتے تھے اور وہ یونان تک کرتے تھے. اصل میں اسکندر جو ہے، جس کو بعد میں لوگوں نے اسکندر اعظم کہا، میں تو نہیں کہتا اس کو اسکندر اعظم، اسکندر جو ہے اس کی لڑائی اصفہانیوں سے ہوئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ یہ حکومت وہاں تک تھی اور وہ اس کا جو والد تھا وہ وہاں پہ ایک چھوٹے سی راجواڑے کا سربراہ تھا. حکومت چھوٹی سی حکومت تھی اس کی، تو اصفہانیوں سے اس کی مڑ بھیڑ ہوتی تھی اور اصفہانی اس کی ٹھکائی کرتے تھے اور اس چیز کا قلق اور دکھ تھا اسکندر کے دل میں. تو اس نے پلٹ کے ایک فورس بنائی اور حملہ کیا اصفہانیوں پہ. جب اصفہانیوں پہ حملہ کیا تو اس وقت، یہ میں آپ کو کئی صدیاں پرانی بات بتا رہا ہوں، اس وقت اصفہانی جو تھے وہ اس پورے افغانستان سمیت پورے افغانستان پہ، پورے کابل پہ قابض تھے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ اصفہان کو فتح کرتا ہے، ان کی فوجوں کو شکست دیتا ہے، تو وہ اسی رستے سے، یہ جو افغانستان کا رستہ ہے، اسی سے وہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے. پاکستان اس وقت پاکستان یعنی کہ اس وقت وہ انڈیا میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اسی افغانستان سے گزر کے آیا تھا. تو یہ اس وقت اصفہانیوں کے زیر تسلط تھا اور وہاں سے پھر اب سکندر جو ہے وہ رونتا ہوا گزر کے آتا ہے. آگے آتے ہیں، سکندر نے پھر کیا، یعنی کہ پہلے اصفہانیوں پھر سکندر نے. اس کے بعد آ جاتے ہیں چنگیز خان. چنگیز خان نے جنگیز نے اس کو فتح کیا ہے. یہ جو کابل ہے، کابل کا نام اس کے بیٹے کے نام پہ ہے، وہ کابل خان تھا، اس کے نام پہ آئیے. تو یہ چنگیز خان نے بھی اس کو فتح کیا.
آگے آتے ہیں بعد میں کہ اس کے بعد پھر کون کون سے فاتح یہاں پہ رہے. اس کو نادر شاہ نے فتح کیا، نادر شاہ ایرانی جو بھی اس کو کہتے تھے. اس کو غزنوی نے فتح کیا، اس کو بابر نے فتح کیا، اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے 3 دفعہ فتح کیا. چھوڑیں 1 منٹ یہاں رکیے گا. اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے اس پر ایک رام پال ایک ہندو تھا، اس نے یہاں پہ حکومت کی ہے. کئی سال اس کابل پہ حکومت کی ہے. پھر اس پہ ہری سنگھ نلوا، جس کے نام پہ ہری پور ہے، ہری سنگھ نلوا نے حکومت کی ہے. اور اتنا ظلم ڈائے ہیں اس نے اس پورے افغانستان کے اس علاقے پہ اور کابل سمیت، کہ مائیں جو ہیں وہ ہری سنگھ نلوا کے نام لے کے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد میں نے جیسے بتایا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو فتح کیا ہے. اب یہ جو احمد شاہ ابدالی کا نام لیتے ہیں نا، اس کی بھی تھوڑی سی تاریخ میں تصحیح ضروری ہے. احمد شاہ ابدالی جو تھا، اس نے جب مرہٹوں سے لڑائی کی ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں دکھا رہا ہوں اس میں کہ مرہٹوں کی حکومت کتنی بڑی تھی. کیا اتنی بڑی حکومت کو ایک احمد شاہ ابدالی شکست دے سکتا تھا؟ ایسا نہیں تھا. اصل میں اس وقت احمد شاہ ابدالی کی جو ساتھ دے رہی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریز اس کا ساتھ دے رہا تھا. اور انگریز نے اس کو جو نواب آف اودھ ہے اس کو دیا تھا، اور اس کی فوج اس کے ساتھ لڑی تھی. احمد شاہ ابدالی کے ساتھ کتنے پٹھان تھے؟ کوئی تاریخ نکال کے مجھے بتا دے. کتنی پٹھان فوج تھی اس کے پاس؟ اس کے ساتھ تو نواب آف اودھ کی فوج تھی، اس کے ساتھ تو قزل باشوں کی فوج تھی، اس کے ساتھ تو بلوچوں کی فوج تھی، اور پھر کچھ پنجابی بھی تھے. ان ساری کے علاوہ انگریز تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. انہوں نے مل کے پانی پت میں مرہٹوں کو شکست دلوائی. مرہٹوں کو شکست نہیں ہو رہی تھی. اور پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ سکھوں سے زخم کھا کے، یعنی کہ جاٹوں سے، وہ مرہٹے بھی جاٹ ہی تھے، ان سے زخم کھا کے وہ مرا ہے. انہی زخموں کی وجہ سے وہ مرا ہے. تو یہ ہے اصل میں تاریخ، اور جو ہمیں بتائی جاتی ہے. اور پھر یہ قندھار جو ہے، یہ بیسیکلی گندارا تھا. بدھسٹ نے یہاں پہ حکومت کی ہے قندھار کے اوپر. اور کیا مطلب آپ کو بتاؤں، یہ کبھی ایک علاقہ رہا ہی نہیں ہے. یہ جو افغانستان ہے یہ کبھی ایک علاقہ نہیں رہا، یہ مختلف علاقے تھے، مختلف ان کی اپنی حکومتیں تھیں. مزار شریف کی ہسٹری کے بارے میں بھی لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہے، وہ کتنا ان افغانوں اور ان کا ہے. اور وہاں پہ ایک وہ بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک متھ ہے. پھر یہ کہ یہ جو افغان ہیں ان کے بارے میں تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے آگے ان کو ڈسکور کیا، سو کالڈ مطلب ڈسکور کیا یا ان کو بنایا، ان کی تاریخ بنائی، ان کے شجرے لکھے، رابنسن نے ان کے شجرے لکھے. تو یہ ہے اصل میں تاریخ سے منہ موڑ کے متس پہ زندہ رہنا اور متس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو فتح کرنا. یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ہے ماضی میں رہا ہے، اور عجیب و غریب محاورے مشہور ہوئے، عجیب و غریب ان کے بارے میں جو باتیں جو تھیں وہ مشہور ہوئیں. لیکن آج پردے اٹھنے کا دور ہے، لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے. سوشل میڈیا کے بہت سے نقصانات ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں، اور ان میں یہ فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ چیزیں چھپی نہیں رہتی. تو یہ ہے اصل میں جو تاریخ جو کہتی ہے. اور جو متس ہیں وہ تو اچھا، اب وہ متس جو ہیں وہ عملاً مٹنے کا وقت آ گیا ہے. لیکن یہ باتیں کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جو بیٹھ کے صرف باتیں کرتے ہیں نا ان کو بھی بتایا جائے. اجازت دیجیے.